نماز پڑھنا بہت آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ یہاں مشکل چیز کو اللہ نے پہلے پیش کیا۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام پہنچ گیا، مؤذن حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں کہ کسی نے راستہ روک کر کہہ دیا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے، آپ کی ماں بہت سیریس ہے، تڑپڑا رہی ہے۔ میرے بھائیو یقین مانیے کہ ایسے موقع پر انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اپنا بیٹے کا جب بیماری کا نام سنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہ جائے اور وہیں سے پلٹی مار دے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا، قضا بھی ہو جائے گی، لیکن بیٹے کو وقت سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تم نے 10 منٹ دیر کر دی، اگر 10 منٹ پہلے لائے ہوتے تو میں بچے کو بچا لیتا۔ میرے بھائیوں ایسے موقع پر انسان پر صبر نہیں ہوتا ہے، صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم پڑھ ہی لوگے، نماز تو پڑھنا بہت آسان کام ہے، لیکن بیٹے کی بیماری، ماں کی اور باپ کی بیماری سوچ سن کر تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے، اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ صبر، آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ انتقال کر گیا تھا اور وہ اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا اللہ کی امانت ہے، لے لیا، چلو تم صبر کرو۔ وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس نے کیا کہا، ارے چل جا یہاں سے، آ گیا صبر کر صبر کر، صبر صبر کر چلانے والا جس کی اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، تجھے کیا معلوم کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو کیا جانے۔ اس نے محمد رسول اللہ سے یہ کہہ دیا، اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے۔ ایسی موقع پر کیا کہا جائے جب وہ اپنے بچے کی موت پر صبر نہیں ہو رہا ہے، اس سے صبر نہیں کر پا رہی ہے، وہ تنبیہ کرنا تھا کر دیا، آگے بڑھ گئے۔ بعد میں اس عورت سے 1-2 دن کے بعد کسی نے کہا تم نے جس آدمی سے یہ جملہ کہا جانتے ہو کون؟ وہ محمد رسول اللہ تھے، وہ اللہ کے نبی تھے جن کو میں نے یہ بولا تھا کہ ہاں۔ 3-4 دن کے بعد وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہتی ہے مجھے معاف کر دیجئے اللہ کے نبی، میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ اب سنیے یہاں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہیں سکی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے مجھے اس دن صبر کی تلقین کی تھی، میں صبر کر رہی ہوں۔ اے اللہ کے رسول مجھے صبر آ گیا، میں نے صبر کر لیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ سے کہا چل چل، تو کیا جانے، جس کے اوپر گزرتی وہ جانتا، مجھے صبر آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کیا کہا، نہیں 4 دن کے بعد صبر آیا ہے نا، نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت پہنچے اسی وقت صبر کیا جائے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، 2 4 5 6 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ آج اگر 4 دن کے بعد تمہیں صبر آیا ہے تو کیا آیا ہے، اصل صبر تو اس دن تھا جس دن تمہارا بیٹا مرا تھا اور تم اپنے بیٹے کے قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی اور اس وقت میں کہہ رہا تھا صبر کرو، اس وقت تم صبر کرتی تو تمہیں اجر ملتا، تمہیں انعام ملتا، تمہیں اللہ کے یہاں ثواب دیا جاتا۔ 4 دن کے بعد معافی مانگ رہی ہو اور کہہ رہی ہو کیا مجھے صبر آ گیا۔ آج صبر کا کوئی بدلہ تمہیں نہیں ملے گا، صبر تو وہ ہے جو مصیبت کے وقت آدمی کرے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا۔ صبر کو سمجھنے کی کوشش کرو، صبر یہی نہیں ہے ایک گاؤں کا مکھیا ہے، پولیس اور SSP اور DM سے اس کے تعلقات ہیں، ہم غریب آدمی ہیں، اس نے پکڑا تھپڑا مارا اور ہم پٹ گئے، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اس کو، کیوں؟ مکھیا ہے، اچھے تعلقات ہیں، صبر کر لیا۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ ظلم کو سہنا ہے، یہ بزدلی ہے۔ آپ نے صبر نہیں کیا، آپ کے دل میں یہ تھا اگر آج اس کے پاور کے برابر میں ہوتا یا اس کے برابر میرے پاس پیسہ ہوتا یا یہ پوسٹ میری ہوتی تب دیکھیں یہ کیسے ظلم کرتا، تب میں اس کو بتاتا۔ آپ ظلم صبر نہیں کر رہے ہیں، آپ ظلم سہ رہے ہیں، اور ظلم کو سہنا ایک اور جرم ہے، ایک اور پاپ ہے، ایک اور گناہ ہے، ایک اور یہ بزدلی۔ آپ نے مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے، مسلم قوم ظلم سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے اندر غصہ ہے، ہونا چاہیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ غصہ آپ مت ہوئیے، میں کہتا ہوں کہ اگر غصہ آپ کے اندر ہے تو اس غصے کو پرورش کیجئے، اس غصے کو پالیے۔ میں تو آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ غصے کو پالیے، لیکن اس غصے کو آپ اپنے اندر پال پوس کر بڑا کریے اور یہ غصہ وہاں دکھائیے جب آپ کا بیٹا شراب پیتے ہوئے گھر پہ آئے، تب آپ کا غصہ آنا چاہیے۔ آپ کی بیوی بے پردہ جب بازاروں میں گھومتی ہے تب آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ اس غصے کو سنبھالیے اور جہاں غصہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں غصہ کیجیے۔ یہاں غصے کی ضرورت ہے، یہاں آپ کی بیٹی بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے، موبائل لیتی ہے، اپنے
जीजा की मोटरसाइकिल पे बैठ के बहनोई के साथ सफर कर रही है और देवर की मोटरसाइकिल पर भाभी बैठकर जा रही है, आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए और आप अपने छोटे भाई से कहें तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अपनी भाभी को यानी मेरी बीवी को पीछे बिठाया, मोटरसाइकिल पे बिठाया। और एक ससुर को अपने दामाद पर गुस्सा आना चाहिए कि तूने अपनी बीवी को छोड़कर मेरी दूसरी बेटी जो तेरी साली है वो तेरी मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार या स्कूल क्यों गई है। इस गुस्से को संभालिए और इस गुस्से की जरूरत है यहां पेश करने की। आप इस गुस्से को परवान चढ़ाइए। हराम है, हराम है, हराम है अगर कोई जीजा अपनी साली को अपनी बाइक पे बिठाकर शॉपिंग कराता है। हराम है अगर कोई देवर अपनी भाभी को बाइक पे बिठा के शॉपिंग कराने के लिए जाता है और ये कहता है कि मेरे भाई की इजाजत है। शरीयत भाई की इजाजत के बावजूद भी भाभी को अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत ससुर की इजाजत के बावजूद भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी बीवी की बहन को अपने साथ जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत शरीयत है, न तेरी बीवी का कानून चलेगा न तेरे बाप का कानून चलेगा। यहां कानून चलेगा तो फातिमा के बाप का कानून चलेगा। अगर मुसलमान हो तो फातिमा के बाप के कानून को मानो, अपनी बीवी के बाप का और अपनी बीवी का कानून नहीं। शरीयत शरीयत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुझे जो कहना था कह दिया। जिसको बुरा लगता रहे। अगर बुरा लगता है तुम्हें तो अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। अगर मेरी बात तुम्हें चुभी है तो अल्लाह की कसम में अपने जलसे में कामयाब हो गया। और अगर मेरी बात का बुरा नहीं लगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जलसा कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब बुरा ही नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप वही करोगे जो करते आ रहे हो, और जब वही करना है जो करते आ रहे हो तो फिर जलसा बेकार है। आपका यहाँ बैठना बेकार है। रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक यहाँ बैठ अपनी आंखें फोड़ना बेकार है, क्योंकि आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, दीन सुनने आए हो ना, कुरान हदीस सुनने आए हो। इस कुरान और हदीस की एक बात यह भी है, और गिरह बांधो, इन्ना अज़ाबन यौमल क़यामती, इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरू। ये याद करिए। और जितने लोगों के मोबाइल मौलाना जर्जीस की तरफ लगे हुए हैं सुने, इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब, सबसे खतरनाक अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचता हो, जो दुनिया में सेल्फियां लेता होगा, जो दुनिया में एक अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल के कैमरों से किसी मौलवी की तस्वीर लेता होगा या किसी की भी फोटो खींचता होगा। इन्ना अशद्दन नासी अज़ाबन, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूँ। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त, मामूली अजाब नहीं, हल्का अजाब नहीं, इन्ना अशद्दन नासी अज़ाबन, अजाब के एतबार से सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा। अल मुसव्विरून, जो दुनिया में तस्वीरें खींचो, आओ, मैंने किसी को इजाजत नहीं दी, और इसके बावजूद भी अगर कोई मेरी तस्वीर को खींचकर अपने साथ अगर लेता है तो वो सुन ले और समझ ले, और इस जलसे की इस हदीस को सुनाने के बाद भी अगर कोई लेगा तो वो याद रखे कि उसने न कुरान को अहमियत दी है, न मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अहमियत दी है। उसमें और वसीम रिजवी में कोई फर्क नहीं। वो भी नबी को नहीं मानता, तुम भी नबी की हदीस को नहीं मान रहे हो, कोई फर्क नहीं है। अब लीजिए जलसा खत्म करने के बाद मेरी सेल्फी, देखें कितने लोग लेते हैं। मैंने कह दिया कि उसमें और वसीम रिजवी में कोई फर्क नहीं। अब जो मोहम्मद का शेदाई होगा वो मेरा फोटो नहीं लेगा, जो वसीम रिजवी का भाई होगा वो फिर भी खींचेगा। अब देखता हूं कि कौन मोहम्मद का शेदाई है और कौन वसीम रिजवी का भाई है, अब देखना है। एक चिड़िया का भी पता नहीं है, ऐसी बियाबान जंगल में जो गैर आबाद है, गैर जी ज़रा है, उस जंगल में हमने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया है। इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे काबिले एहतराम घर के पास, जहां तेरा घर तामीर होगा, जहां हमें तेरा घर बनाना है, खाने काबा को बनाना है, जहां किबला बनना है, जहां किबले की तामीर होना है, तेरा घर बनना है, ऐसे घर के पास हमने अपने बीवी बच्चे को छोड़ दिया है। लियुकीमुस्सलाह, ताकि उससे फैलने वाली जुर्रियत, मेरी बीवी बच्चे लियुकीमुस्सलाह, नमाज कायम कर सकें, नमाज अदा कर सकें, नमाज पढ़ सकें। अपने बीवी को और बच्चे को छोड़ दिया है, एक भी परिंदा नहीं है, काफिला नहीं है, इंसान नहीं रह रहा है। साए साए बीती
وادی ہے, خطرناک جانوروں کا ڈیرا ہے, لیکن یہی خانہ کعبہ بننا ہے, یہی اللہ کا گھر بننا ہے, اسی خانہ کعبہ کا طواف آگے چل کے ہونا ہے, اور ساری دنیا اسی کی طرف آگے چل کر رخ کر کے نماز پڑھنے والی ہے. ہمیں اسی جگہ پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے تاکہ میری بیوی سے, میرے بچوں سے جو نسل پھیلے, جو تعداد بڑھے, جو سنکھیا بڑھے, جو آبادی بڑھے, لیقیم الصلاۃ, وہ تیری لیے نماز پڑھ سکیں, وہ نماز قائم کریں, وہ نماز پڑھنے والے ہوں. ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں, ہم نے اپنے بیوی اور بچوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جو بالکل بیابان ہے, لیکن ہم نے وہاں اس لیے چھوڑا ہے, وہاں تیرا گھر ہے اس لیے چھوڑا تاکہ وہ نماز ادا کریں, نماز پڑھیں. قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. یہی نماز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, آئے موسیٰ تم میری یاد کے لیے, مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. پتا چلا کہ یہ نماز موسیٰ علیہ السلام پر بھی فرض تھی, ابراہیم پر بھی فرض تھی, نوح علیہ السلام پر بھی فرض تھی, یہ نماز لقمان علیہ السلام پر بھی فرض تھی, اور لقمان علیہ السلام تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں, قرآن کہتا ہے یا بنیا اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کر. یہ نماز لقمان اور اس کے بیٹے پر بھی فرض تھی. رہا نبی اکرم کا مسئلہ, تو اللہ کے نبی کا مسئلہ تو میں نے ابھی بیان کر دیا. اما عائشہ کہتی ہیں اذان کی آواز سن کر مجھے ہٹا دیتے, مجھ سے دور ہو جاتے, ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہیں, ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں, کبھی ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہمیں پہچان ہی نہیں رہے ہیں. یہ نماز کا حال جس کو آج ہم نے بہت ہلکے میں لے لیا ہے, مرضی آئی پڑھو. اگر نماز کے بارے میں صحیح جانکاری مل جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے نمازی کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے. بے نمازی کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے, بے نمازی کی شادی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے. اگر کسی لڑکی کی شادی کسی بے نمازی سے ہو جائے تو اس لڑکی کا بے نمازی پتی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے. سمجھائے, مانتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مانتا تو الگ ہو جائے. سوال یہ ہے کہ وہ طلاق نہ دے تو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ بے نمازی مسلمان ہی نہیں ہے, اور جب مسلمان نہیں ہے تو کسی کافر کے نکاح میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ نکاح آٹومیٹکلی فسق, اپنے آپ ختم. بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں ہے, بے نمازی کے ہاتھ کا پانی جائز نہیں ہے. بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. کیا کیا بتاؤں, لیکن سب چل رہا ہے. کتنا بڑا دل گردہ ہے آج جس کی حیثیت یہ ہو, اور شادی کے موقع پر ہم یہ نہ دیکھتے ہیں لڑکی پڑی ہے. کتنا بڑا کارنامہ ہے. اور قرآن کھلتا کب ہے؟ رمضان میں, پھر پورے رمضان تک بند رہتا ہے. پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تب وہ کپڑے سے کھلے گا, دھول اس وقت صاف ہوگی. اپنے جہیز کے برتن روز دھوئے گی, اماں کی اور باپ کی طرف سے ملے ہوئے برتن روز دھوئے گی, لیکن قرآن جس جزدان میں لپٹا ہوا ہے اس کو مہینوں ہو جاتے ہیں, اس کو صاف کرنے کی نوبت نہیں ہے. جس طریقے سے بے نمازی عورت بے نمازی آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اسی طریقے سے نمازی شوہر کے ساتھ بے نمازی عورت نہیں رہ سکتی. ان نبیوں پر بھی نماز فرض تھی. یہ الگ بات ہے کہ کسی نبی کے اوپر 2 رکعت فرض تھی, کسی نبی کے اوپر 4 رکعت فرض تھی, کسی نبی کے اوپر 3 رکعت فرض تھی, کسی کے اوپر 2 ٹائم کی تھی, کسی کے اوپر 3 ٹائم کی تھی, صبح دوپہر شام, اور کسی کے اوپر 5 ٹائم بھی تھی, کسی کے اوپر 4 وقت کی بھی نماز فرض تھی. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے یہ نماز 5 وقت کی فرض کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 وقت کی کر دی. اور جب 5 وقت کی فرض کر دی گئی تو نماز کا اصول یہ بنایا کہ فجر میں 2 رکعت رکھ دی, ظہر میں 4 رکعت رکھ دی, عصر میں 4 رکعت رکھ دی, مغرب میں 3 رکھ دی, اور عشاء میں 4 رکھ دی. کیونکہ کسی نبی کے اوپر 2 تھی, کسی کے اوپر 3 تھی, اور کسی کے اوپر 4 تھی.
دو سے کم نہیں تھی اور چار سے زیادہ کسی کے اوپر فرض نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے دو بھی رکھی، تین بھی رکھی اور چار بھی رکھی، تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں کسی نبی کے خلاف نہیں ہوں۔ میں نے فجر میں 2 رکعت نماز فرض کی ہے تاکہ ان نبیوں کی بھی اقتدا ہو جائے جو 2 رکعت جو پڑھا کرتے تھے۔ 3 رکعت بھی میں نے مغرب میں رکھ دیے کیونکہ کچھ نبیوں پر 3 وقت 3 رکعت فرض تھی، تو میں نے ان کو کی 3 رکعت بھی رکھ دی تاکہ اس نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے۔ اور جن نبیوں پر 4 رکعت فرض تھی ہم نے ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعت فرض کر دی تاکہ اس نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ میں نبیوں کا مخالف نہیں ہوں، میں رسولوں کا مخالف نہیں ہوں، ہاں میں آخری نبی ہوں، اب طریقہ میرا چلے گا، اب راستہ میرا چلے گا۔ دنیا میں 3 ہی قسم کی مخلوق ہے۔ ایک مخلوق جو ہمیشہ کھڑی رہتی ہے، جیسے پیڑ، درخت، پہاڑ، یہ کھڑے ہیں۔ کچھ مخلوق جھکی ہوئی جیسے بھینس، بکری، گائے، بھیڑ۔ آپ دیکھیے ہم لوگ جب وہی شکل ہو جاتی ہے، اور کچھ مخلوق زمین سے چپکی ہوئی ہوتی ہے، جیسے چھپکلی، چوہا، دیوار پہ بھی تو چپکا ہوا ہوگا، زمین پہ ہوگا تو ایسا۔ یہ 3 ہی قسم کی مخلوق ہے، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ تینوں کنڈیشن لاگو کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ یہ پہاڑ بھی تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہ درختوں کے پتے بھی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اگر تجھے کھڑے ہو کر کی جانے والی عبادت زیادہ پسند ہے درختوں کی، پہاڑوں کی، تو دیکھ میں کھڑا ہوں، اللہ اکبر، میری اس ادا کو قبول کر لے۔ اگر تجھے 4 پیر والے جانوروں کی عبادت زیادہ پسند ہے تو دیکھ میں جھک گیا ہوں، اللہ اکبر، میں نے رکوع کر لیا ہے، دیکھ میں نے بھی ان کی طرح شکل بنا لی ہے۔ اگر تجھے چھپکلی، چوہے اور زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھوؤں کی عبادت اور ان کی تسبیح پسند ہے تو دیکھ میں سجدہ کر رہا ہوں، اللہ اکبر، زمین پر چپک گئے، سجدہ کر لیا۔ اے اللہ اگر تجھے یہ حیات پسند ہے تو میں بھی اس حیات کو کر رہا ہوں۔ تینوں چیزیں نماز کے اندر لاگو کر دی ہیں۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا زیادہ پسند ہے، اللہ تینوں اداؤں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ قبول کر۔ آئیے ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آتے ہیں، ہاں چند صحابہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو یہ کافر کان لگا لگا کر سنتے ہیں، دیواروں پر کان لگا کر سنتے ہیں۔ جب ہم زور سے مسجدوں میں نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت جب میں زور سے کرتا ہوں تو یہ کافر سن لیتے ہیں باہر سے، پھر یہ مسجدوں میں گھس جاتے ہیں اور بے تحاشا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ مارتے مارتے پیڑتے پیڑتے ہمیں بدحال کر دیتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ کس وقت کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری دیوار؟ کہا اللہ کے نبی شام کو جب کام کر کے واپس آتے ہیں، بہت دیر ہو گئی، 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ سن ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کیا خراب، بچے نہیں ہیں اس میں، کچھ بڑے بھی ہیں اور ابھی تک نہیں سن رہے، دیکھو وہ پھر چھلانگ لگا رہا، کودا، ان کی آواز یہاں تک آ۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کو بھگا دے، ان کو کہہ دے گھر جائے۔ اتنے شیطان بچے، ان کے ماں باپ سے پوچھو، ہمارا دل کہتا ہے یہ رات میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ ہاں بڑا بڑا بھی ہے، ہم کو یہاں سے دکھ رہا ہے، ابھی نگاہیں اتنی کمزور تھوڑی ہوئی ہم۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کس وقت کان لگا کے سنتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول وہ جب شام کو کام کر کے واپس آتے ہیں جب تو وہ کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی عصر کے وقت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کان لگاتے ہیں وہ دیواروں پر؟ کہاں؟ تو ٹھیک ہے پھر عصر میں تم قرآن قرأت زور سے بند کر، یعنی آہستہ پڑھ لو۔ اور کب کان لگاتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول قیلولہ کرتے وقت۔ ہم لوگ جب دوپہر میں کام کر کے آتے ہیں، گھر میں کھانا کھا کے تھوڑا سوتے ہیں، قیلولہ یعنی ظہر کی نماز کے وقت وہ کان لگا کر سنتے ہیں اور ہم کو پکڑ کے مارتے ہیں جب ہم زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تب۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ظہر میں بھی تم قرآن کو آہستہ پڑھو۔ دیکھیے آپ نے مقامی آدمی ہو جو کہیں کا رہنے والا ہو، آپ اپنے گاؤں کے رہتے تو آپ مسافر آدمی ہیں، سفر سے آئے تو وہ جہاں ٹھہرا ہے، جہاں رکا ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے اپنے مقام پر جہاں وہ ٹھہرا ہے، اس لیے کہ اس کو قصر میں، اور مسافر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، وہ 2 نمازیں ملا سکتا ہے، اس کو گنجائش ہے، لیکن مقامی آدمی کو نہیں۔ اللہ کے رسول نے ان سے کیا کہا؟ اچھا ظہر میں مارتے ہیں اور عصر میں مارتے ہیں؟ کہا تو ٹھیک ہے ظہر میں آہستہ پڑھ لو اور
عصر میں آہستہ پڑھ لو. اچھا یہ بتاؤ مغرب میں کہ اللہ کے رسول وہ بہت دیر سے آتے ہیں تو مغرب میں وہ کان لگا کے نہیں سنتے, تو آپ نے فرمایا پھر مغرب میں قرآن کی تلاوت زور سے کرو. اچھا عشاء میں, ہاں اللہ کے نبی جب وہ گھر کاروبار کر کے کھیتی باڑی کر کے واپس آتے ہیں تو عشاء میں بھی کان لگا کے سنتے. آپ نے فرمایا ہاں تو وہ عشاء میں بھی نہیں سنتے کیونکہ تھکے ہوئے ہوتے, کھانا کھایا اور سو گئے. مغرب کے بعد آتے ہیں سنتے نہیں ہیں, اس لیے آپ نے کہا مغرب میں پڑھو زور سے. عشاء کی نماز آپ اتنی دیر سے پڑھتے ہیں کہ ان کو نیند آ جاتی ہے, وہ عشاء میں بھی نہیں سنتے, آپ نے فرمایا بھی پڑھو. اچھا فجر میں, کہا اللہ کے نبی فجر میں تو وہ خود ہی گھوڑا بیچ کے سوتے رہتے ہیں, تو آپ نے کہا پھر فجر میں بھی زور سے. پہلے یہ 5 زور سے پڑھا جاتا تھا الحمدللہ رب العالمین. جب صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ ہمیں مارتے ہیں, کانوں میں دیواروں پہ کان لگاتے ہیں, سن لیتے پڑھ رہے ہیں تو مارتے ہیں, پیٹتے اتنا مارتے ہیں کہ لہو لہان ہو جاتے ہیں, تو آپ نے کہا کب مارتے ہیں؟ کہا ظہر میں. آپ نے کہا ظہر میں آہستہ پڑھو. کب مارتے ہیں؟ کہا عصر میں. عصر میں بھی آہستہ پڑھو. مغرب میں؟ کہا نہیں زور سے پڑھو. عشاء میں سو جاتے ہیں وہ, زور سے پڑھو. فجر میں نہیں اٹھتے ہیں وہ, زور سے پڑھو. میرے بھائیو یہ سلسلہ چلتا, بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا, اور اتنے دنوں تک یہ سلسلہ چلا کہ مکہ فتح ہو گیا. جب مکہ میں کامیابی مل گئی اور نبی کی حکومت آ گئی, تب صحابہ کرام نے پھر عرض کیا. اب جو کہنا چاہتا ہوں وہ سنیے. اب صحابہ نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی جب ہمارے حالات خراب تھے, جب یہ ہمیں مارتے تھے پیٹتے تھے, جس کی وجہ سے آپ نے آہستہ پڑھنے کا حکم دے دیا تھا ظہر میں اور عصر میں, اب تو یہ مارتے نہیں ہیں, اب تو حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی, اب تو مکہ اور مدینہ کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے, تو اے اللہ کے نبی ہمیں پہلی والی اجازت دے دیجئے, اب ہم پھر سے 5 وقت کی نمازوں میں سے تلاوت. بھئی حالات اب ختم ہو گئے, پہلے حالات برے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کو کہہ دیا, اب تو ہمارے فیور میں ہے حالات, اب تو ہمارے حق میں ہے حالات, تو اب کیوں ہم آہستہ پڑھیں, اب ہم زور سے پڑھیں گے. آپ نے کہا نہیں بالکل نہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ یہ لوگ ہمیں مارتے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کے لیے کہہ دیا تھا؟ آپ نے کہا وجہ یہی تھی. کہا جب وہ ریزن ختم ہو گیا, جب وہ وجہ ختم ہو گئی, تو اب زور سے پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ بعد میں آنے والے لوگ جب یہ سوچیں گے کہ ظہر میں عصر میں آہستہ پڑھنے کی اجازت کیوں دی, اور مغرب میں عشاء میں اور فجر میں زور سے تلاوت کیوں کی جاتی ہے, جب یہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتا چلے گا, جب وہ اس کی ہسٹری پڑھیں گے, جب وہ حدیثیں پڑھیں گے, جب ان کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام مار کھاتے تھے, اتنا پیٹے جاتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھڑ جاتی تھی, لہو لوہان ہو جاتے تھے, اس کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی, مارے کھائیں لیکن نماز پڑھی, آہستہ پڑھی لیکن پڑھی, نماز چھوڑی نہیں ہے. جب ان کو اس بات کا علم ہوگا تب ان کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام نے بڑی سے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑی ہے, نماز ترک نہیں کی ہے, تو پھر وہ بھی نمازی بن جائیں گے, وہ بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے. اب آپ کو اندازہ ہے میرے بھائیوں, صحابہ کرام مارے کھاتے تھے, اتنا پیٹتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھر جاتی تھی, جسم سے خون بہتا تھا, لیکن اس کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا زور سے مت پڑھو, آہستہ پڑھو, لیکن پڑھو. نماز ایسی نہیں, ہٹے کھٹے تن, جرأت دیکھو, بہادری, ہمت تو دیکھو. اذان کی آواز آ رہی ہے, کچھ لوگ مسجد میں نماز کے لیے جا بھی رہے ہیں, لیکن کلیجہ اتنا بڑا کہ ان نمازیوں کے سامنے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے ہم پی رہے ہیں. دل اور کلیجہ کتنا, یا اللہ تیرا عذاب کیسے رکا ہوا, اتنی بڑی پچھلی آگ اور پتھر کے عذاب سے وہ ہلاک ہوگا. اللہ رب, مسجد کے سامنے ہوٹل کے باہر, مسجد کے باہر ہوٹل پہ بیٹھ جائیں ہم, اور نماز مسجد کے اندر ہو رہی ہو, اور ہم مسجد کے سامنے سے گزر جائیں سائیکل لے کر اور بائک لے کر. یہ مسجد دن بھر میں 5 مرتبہ بد دعا دیتی ہے, الہ العالمین ان لوگوں نے مجھے بنایا تو بڑی شان سے, جلسے کرا کرا کے, چندے کر کر کے, سیمنٹ لے لے کے, بوریاں لے لے کر, اینٹیں لے لے کر ہمیں بنایا تو بہت اچھا ہے, خوبصورت بنا لیا, مینارہ بھی بنا دیا, بڑی عالیشان بنا دیا, لیکن الہ العالمین انہوں نے مجھے ویران کر دیا, بنانے کے بعد مجھے آباد نہیں کیا. اے اللہ انہوں نے میرا پیٹ نہیں بھرا, اللہ انہوں نے مجھے بنانے کے بعد میرے پاس نہیں آئے, میری گود میں نہیں آئے. اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے بنانے کے بعد ویران کر دیا,
اے اللہ تو ان کی زندگیوں میں ویرانی پیدا کر دے. اللہ جس طرح انہوں نے مجھے برباد کیا تو ان کو برباد کر دے. اللہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بنا سوا کر درست کرنے کے بعد ہمیں بھلا دیا ہے, اے اللہ تو ان کو بھلا دے. میرے بھائیوں, یہ مسجدوں کی کہیں بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں جو ہمارے حالات ہی ہیں. پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی, نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا, بادشاہ جنگ کی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. دوسرا بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بتایا یہ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ سے دعا کر رہے ہیں. وہ بادشاہ اپنی فوج لے کر بھاگ جاتا تھا, یہ کہتے ہوئے کہ جو قوم تیروں اور تلواروں کہ سایوں میں بھی اپنے رب کو نہ بھولتی ہو تو اس کا رب اسے کیسے بھول جائے گا. جو قوم تلواروں کے سایوں میں پلی ہوئی ہو, تیروں تلواروں کے سایوں میں جو نماز ادا کر رہی ہو, ایسی پوزیشن میں بھی وہ اپنے رب کو بھول نہیں رہی ہو, اپنے رب کی عبادت کر رہی ہو, پھر اس کا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا اگر ہم نے ان کو اس پوزیشن میں مارا. وہ اپنی فوج, اپنے ہتھیار, اپنے گھوڑے, اپنا سارا ہتھیار وہیں پر ڈال کر بھاگ جایا کرتے تھے, یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے, اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, کل تک ہمارے یہ حالات تھے, آج ہمارے حالات یہ ہیں. ہماری مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے لیکن کافروں کی بارات بجتی ہوئی جاتی ہے, ان کے بینڈ بجتے ہوئے جاتے ہیں, ان کے گانے بجتے ہوئے جاتے ہیں, لیکن ہماری اذان کی آواز یا نماز کی قرات بھی ہو رہی ہو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ جب اذان اور نماز کے وقت ہم نے اپنی ٹی ویوں کو بند نہیں کیا ہے, جب ہم نے اپنے گھروں میں ٹی ویاں چلانا شروع کر دی تو پھر کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا روب و دبدبہ نکل گیا, کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا روب و دبدبہ ختم ہو گیا.